بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ محترم برادران اسلام، نماز کی غلطیاں پارٹ نمبر 2 ہو چکا ہے، یہ پارٹ نمبر 3 ہے۔ نماز وہ عبادت ہے جس میں اللہ تعالیٰ کے قریب سب سے زیادہ قریب بندہ ہوتا ہے، تو نماز کو درست ادا کرنا اور خشوع اور خضوع کے ساتھ اور اس میں غلطیوں سے احتیاط کرنا ضروری ہے۔ پہلے 18 غلطیاں گزر چکی ہیں اور غلطی نمبر 19 یہ ہے کہ انتہائی باریک لباس پہن کے نماز پڑھنا۔ مردوں کے لیے یہ اگر باریک لباس ہو تو اندر بنین اور وہ نیچے لنگی وغیرہ پہنی ہوئی ہو، کیونکہ ناف سے لے کر اور گھٹنوں تک جو ہے یہ بندے کا ستر ہے، تو اس کے لیے وہ ضروری ہے۔ اور مردوں کا لباس کے اندر بعض لوگ پینٹ اور شرٹ پہنے ہوئے ہوتے ہیں اور ان کا جب وہ رکوع اور سجدے میں جاتے ہیں تو پیچھے ان کا جسم سرین جو ہے وہ ننگی ہوتی ہے، تو اس سے پیچھے والے نمازی کی نظر بھی پڑتی ہے، وہ نماز بھی اس کی خراب ہوتی ہے۔ تو اس لیے نمازی کے لیے یہ لباس کا ستر ہونا یہ ضروری ہے۔ تو یہ غلطی ہے کہ ایک تو باریک لباس اور دوسرا کہ ایسا لباس جس میں وہ رکوع اور سجدہ جاتے ہوئے اس کے پیچھے کا حصہ سرین وغیرہ ننگی ہوتی ہو۔ اور عورت کے لیے وہ اس کے پورے جسم کا اگر باریک لباس ہے تو وہ انڈر ویئر اور بنین وغیرہ کافی نہیں ہے، بلکہ پورے جسم کے اندر کا لباس جو ہے وہ ڈھکا ہونا چاہیے، پورا جسم جو ہے وہ ڈھکا ہونا چاہیے، یہ ضروری ہے۔ اور غلطی نمبر 20 یہ کہ کچھ لوگ کے کندھے ننگے ہوتے ہیں، بغیر لباس کے کندھے ننگے ہونے سے ہی نماز پڑھتے ہیں، اور یہ غلطی اکثر حرم کے اندر خانہ کعبہ کے اندر دیکھی گئی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کندھے ننگے رکھنے کے ساتھ نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازی کے لیے کندھے ننگے ہوتے ہوئے نماز ادا کرنے سے منع کیا ہے۔ تو اس لیے کندھے اکثر لوگ یہ عمرے میں جیسے ہی طواف کر لیتے ہیں تو نماز پڑھتے ہیں تو وہ اپنے کندھے یا تو دونوں کندھے ننگے ہوتے ہیں یا ایک کندھا ننگا ہوتا ہے، تو کندھے ننگے رکھ کے نماز پڑھنا یہ درست نہیں ہے، یہ غلطی ہے۔ نمبر 21 کہ دوران نماز بائیں یا دائیں طرف یا سامنے کی طرف تھوکنا، تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے کہ سامنے کی طرف تھوکنا اور دائیں کی طرف تھوکنا۔ سامنے اللہ تعالیٰ کے سامنے بندہ ہوتا ہے تو اپنے سامنے تھوکنا درست نہیں ہے، اور دائیں طرف فرشتے ہوتے ہیں تو اس طرح تھوکنا نہیں ہے۔ اور صحابہ کرام اس وقت جب کسی کو تھوک آتا تو اس کے لیے آپ بائیں طرف اور اپنے پاؤں کے نیچے تھوک لیتے اور پاؤں سے اس کو مل دیتے۔ لیکن ابھی تو اس وقت قالین وغیرہ نہیں تھے، لیکن ابھی نیچے قالین ہے، صاف ستھرا ماحول ہوتا ہے، تو ابھی آدمی کیا کرے؟ تو ابھی اس کے لیے یہ ہے کہ آدمی اپنا کپڑا لے لے یا رومال لے لے، اور اس میں اگر تھوک اور کھنگار وغیرہ آئے تو اس کو بائیں طرف اس طرح ہو کے تھوک کے اپنے رومال وغیرہ کو جیب میں ڈال لے یا کپڑے سے اس کی کنارے سے اس کو تھوک لے۔ اور غلطی نمبر 22 دوران نماز اپنے کپڑوں سے کھیلتے رہنا
اور کپڑوں کو جو ہے بار بار درست کرنا، ان کے اندر سمیٹنا یا ان میں مشغول رہنا، یہ درست نہیں ہے۔ نماز کے اندر حرکت انتہائی مجبوری کی وجہ سے حرکت بندہ کر سکتا ہے۔ یہ کپڑے کو کبھی ادھر کرنا، کبھی ادھر، کبھی ایسے کرنا، کبھی اس کو سمیٹتے رہنا، یہ نماز کے اندر یہ درست نہیں ہے۔ نماز کے اندر خشوع اور خضوع ختم ہو جاتا ہے، اس سے نہیں رہتا۔ تو اس لیے اپنے کپڑوں کے اندر مشغول رہنا، کھیلتے رہنا یا ادھر ادھر کرتے رہنا، یہ درست نہیں ہے۔ اور غلطی نمبر 23 کہ اپنے سامنے سترا نہ رکھنا، یہ بھی غلطی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کہیں سفر پر جاتے تو ساتھ میں سترا لانے کا حکم دیتے، اور سترا کبھی نیزے کا بنا لیں، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیزے کا سترا بناتے تھے، یا آپ سوٹے کا، کسی کا ڈنڈے کا بنا سکتے ہیں، یا پھر کسی دیوار کا، یا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سواری کا بھی سترا بناتے تھے۔ تو سترا بنانا، یہ بغیر سترے کے نماز ادا کرنا، یہ غلطی ہے، درست نہیں ہے، اور اس سے بچنا چاہیے، اور جو ہے سترے رکھ کے نماز ادا کرنی چاہیے۔ اور سترا کے بغیر نماز پڑھنا جو ہے یہ درست نہیں ہے۔ سترا کتنا ہونا چاہیے؟ نمازی کے آگے سے، بغیر نمازی کے آگے سے جب غلطی نمبر 23 کہ نمازی اپنے آگے سترا لازمی رکھنا چاہیے۔ اور نمبر 24 کہ نمازی کے آگے سے گزرنے والا، جس آدمی نے سترا رکھا ہو یا سترا نہ رکھا ہو، تو نمازی کے آگے سے گزرنا کتنا بڑا گناہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نمازی کے آگے سے گزرنا، ایک صحابی بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک جو نمازی کے آگے سے گزرنا ہے، یہ آدمی اگر اس کو علم ہو جائے کہ اس کا کتنا گناہ ہے، تو وہ 40 عدد یعنی رکا رہے، انتظار کرے، اور پھر وہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ آگے نمازی کے آگے سے نہ گزرے۔ صحابی کہتے ہیں، یہ مجھے یاد نہیں رہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 دن کہا یا 40 مہینے کہا یا 40 سال کہا، تو اتنا بڑا یعنی گناہ ہے کہ کسی نمازی کے آگے سے گزرنا۔ اور یہ اکثر حرمین کے اندر ہوتا ہے۔ اب لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ اس سے مستثنی ہے، تو یہ مستثنی نہیں ہے، یہ حکم ہر جگہ پر موجود ہے، الا یہ کہ علماء نے بتلایا ہے کہ بندہ بہت مجبور ہو جائے تو وہ الگ بات ہے، لیکن عام حالات میں جہاں نمازی یہ حکم ہے، یہ پورا ہر جگہ پر حکم ایسا ہی ہے۔ تو حرم ہو یا باہر ہو، اس کا حکم یہی ہے کہ نمازی کے آگے سے گزرنا درست نہیں ہے۔ آدمی اتنی دیر انتظار کرتا رہے تو وہ انتظار کر لے، وہ بہتر ہے کہ کسی کے آگے سے گزرنا کا اتنا بڑا گناہ ہے۔ تو حرمین کے اندر یہ اکثر لوگ یہ ایسا کرتے ہیں، تو اس سے وہ سمجھتے ہیں کہ اس سے یہ مستثنی ہے، یہاں پر کوئی بات نہیں ہے، بغیر کسی ضرورت، بغیر حاجت کے، سخت حاجت کے ایک نمازی کے آگے سے گزر جاتے ہیں۔ تو اس لیے نمازی کے آگے سے گزرنا یہ درست نہیں ہے، اس کا بہت بڑا زیادہ گناہ ہے۔ تو نمبر 25 کہ نماز میں حرکتیں کرتے رہنا، کبھی داڑھی کو کھجلانا، کبھی سر کو اس طرح کرنا، کبھی بغیر ضرورت کے ہی حرکتیں کرتا رہنا، یہ درست نہیں ہے۔ اس لیے نماز کے اندر خشوع اور خضوع ضروری ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بندہ سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، نماز کی حالت میں، سجدے کی حالت میں اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے۔ تو اس لیے نماز کے اندر اگر لگاتار آدمی حرکت کرتا رہے اور ادھر ادھر اپنے آپ کو مشغول رہے تو نماز ہی باطل ہو جاتی ہے، الا یہ کہ بندے کو بڑی سخت ضرورت ہو تو اس کی گنجائش ملتی ہے، حدیث میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور غلطیوں سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری نمازوں کو قبول فرمائے، ہماری غلطیوں سستیوں کو معاف فرما کے اپنے نیک صالحین بندوں کے اندر ہمارا شمار فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔